حمد کے بعد ہم تمام دوست سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے قائم کردہ عدل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا قائم کردہ عدل، اس کا تعلق ہماری عقائدی زندگی سے ہو، ہماری عملی زندگی سے ہو، ہماری انفرادی یا اجتماعی زندگی سے ہو۔ ہم عقائدی عدل پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے ایک خاص پہلو اخروی عدل پر بات کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے اخروی عدل دیتے ہوئے ہم سے یہ کہا ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو روئے زمین پر بسایا ہے آسمانی بادشاہت کے لیے۔ شرط صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ہے کہ روئے زمین پر جو زندگی تمہیں دی گئی ہے اس کو ہماری مرضی کے مطابق گزارو، آسمانی بادشاہت تمہارے انتظار میں ہے۔ اور اخروی عدل سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ کائناتی عدالت اس لیے لگے گی کہ یہ ہمارے باطن کا تقاضا ہے۔ ہم انسان پیدائشی طور پر خیر اور شر کی صلاحیت دے کر پیدا کیے گئے ہیں، خیر اور شر کا امتیاز دے کر ہم انسان پیدا کیے گئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے ہمیں یہ بتایا اخروی عدالت اس لیے لگے گی، یہ ہم انسانوں کی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان پیدائشی طور پر عدل سے محبت کرتا ہے، ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے ہی کائناتی عدالت کا تصور دیتے ہوئے ہمیں بتایا اخروی عدالت اس لیے لگے گی کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات، قدرت، حکمت، رحمت، ربوبیت یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے انعامات کا مسئول جانتے ہوئے ہم سے اپنے انعامات کے بارے میں پوچھے کہ تمہارا رویہ شکر گزاری کا تھا یا تمہارا رویہ ناشکری کا تھا۔ اور انبیاء علیہم السلام نے ہی ہمیں بتایا کائناتی عدالت اس لیے لگے گی، اخروی عدالت اس لیے لگے گی کہ انسان کی تکمیل اسی سے ہے، کائنات کی تکمیل اسی سے ہے۔ اگر کائناتی عدالت نہ لگے تو انسان ادھورا ہے اور اس کائنات کی تخلیق بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ آج کے جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست اخروی عدالت، کائناتی عدالت کی ایک آخری اور انتہائی اہم دلیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے وقت مقررہ پر کائناتی عدالت لگائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائناتی عدالت لگانے سے پہلے تاریخ انسانی کے کئی مواقع پر اس دنیا میں اپنی علاقائی عدالت لگائی ہے، اور اللہ رب العالمین کو عدل کرتے ہوئے وقت کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ انبیاء میں سے جنہیں رسول کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں عدالت بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کرتے ہیں، اور وقت کے وہ رسول جب اپنی قوموں پر حجت تمام کر دیتے ہیں، حق اور باطل کا فرق ایسے واضح کر دیتے ہیں جیسے شرق و غرب کا فرق واضح ہوتا ہے، صحیح اور غلط کو اس طرح نمایاں کر دیتے ہیں جس طرح رات اور دن کا فرق نمایاں ہوتا ہے، تو اس وقت آنکھوں دیکھتے اللہ رب العالمین
کا عذاب برستا ہے، اور اللہ رب العالمین علاقائی عدالت لگاتے ہیں۔ اس طور پر کافر الگ کر دیے جاتے ہیں، مومنین الگ کر دیے جاتے ہیں۔ اور قرآن کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو موقع موقع پر اللہ رب العالمین اپنے عذاب کے نزول کے وقت یہ کہہ رہے ہوں گے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے رسول کو اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور جنہوں نے رسولوں کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آنکھوں دیکھتے اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر برس پڑا۔ اور اللہ رب العالمین نے کائناتی عدالت لگانے سے پہلے رسولوں کے ہوتے ہوئے علاقائی عدالت لگا کر ایمان اور کفر کا فیصلہ اس لیے کر دیا کہ آخرت کا تصور اس طرح نمایاں ہو جائے، آخرت کا تصور اس طرح واضح ہو جائے، آنکھوں کے سامنے آ جائے، جس طرح سائنسی حقائق معمل میں تجرباتی لیبارٹری میں تجربات کے بعد سامنے آ جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے رسولوں کے ہوتے ہوئے کائناتی عدالت سے پہلے علاقائی عدالت اس لیے لگائی کہ جس طرح طبعی قانون اٹل ہے اور طبعی قانون ہمیشہ اپنا نتیجہ دیا کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کا اخلاقی قانون اٹل ہے، اور اخلاقی قانون بھی اسی طرح رزلٹ دیا کرتا ہے، اسی طرح نتیجہ دیا کرتا ہے جس طرح طبعی قانون اپنا رزلٹ اور نتیجہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے اس اصول کا ہم مطالعہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے کائناتی عدالت لگانے سے پہلے رسولوں کے ہوتے ہوئے، جنہیں اللہ رب العالمین نے خود عدالت بنا کر مبعوث کیا قوموں کے درمیان، اور کفر اور ایمان کی بنیاد پر حق اور عدل کا فیصلہ کر دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 47 ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہم نے بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس رسول آ گیا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی قوم پر بھی اللہ رب العالمین نے ظلم نہیں کیا۔ اب قرآن اللہ رب العالمین کی دنیاوی عدالت سے بھرا پڑا ہے، علاقائی عدالت سے بھرا پڑا ہے۔ ہم صرف ایک موقع کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ حج، اس کی آیات 42 تا 46 کا ہم عمیق مطالعہ کرتے ہیں، اور ہم سب کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے حق میں حالات نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے مایوسی کی حالت ہوگی، مایوسی نے ڈیرا ڈالا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے نبی علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ۔ اے محمد علیہ السلام، اگر آپ کو جھٹلا دیا گیا ہے تو یہ کون سا نیا معاملہ ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ آپ سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اصحاب مدین نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور ابھی قریب کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون اور آل فرعون نے جھٹلا دیا۔ جب انہوں نے جھٹلایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے اپنا اصول بتایا، اپنی سنت بتائی، ہم نے کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، حق کو تسلیم نہ کرنے والوں کو مہلت دی۔ جب تک رسولوں نے ان پر حجت تمام نہیں کر دی، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ڈھیل دی۔
بھائی سب سے آخر میں جو رسول آئے ہیں وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا کوڑا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان منکرین عرب پر جنہوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانا، جبکہ محمد الرسول براہ راست ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام 13 سال تک تنی ہوئی رسی پر سفر کرتے رہے، آپ پر ایمان لانے والے اپنی جانیں بچاتے پھرتے رہے۔ 13 سال میں 3 ہجرتیں ہوئیں، اور غالباً جب آپ کی بعثت کا 15واں سال تھا، پہلا معرکہ کفر اور اسلام کا بپا ہوا، جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، اور جس روز غزوہ بدر ہوا اللہ رب العالمین نے اسے یوم الفرقان کہا۔ پھر اس یوم الفرقان کے بعد کتنے ہی واقعات، کتنے ہی حوادث پیش آئے، کفر و اسلام کے معرکے ہمیں دکھائی دیے۔ آخر کار جب آپ کی بعثت کا 21واں سال تھا، مکہ فتح ہوا اس پیشن گوئی کے مطابق جو سورہ نصر میں اللہ رب العالمین نے کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد آ جائے گی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اس دین کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں کفر کا زور ٹوٹ چکا تھا، اور عرب کی وہ سعادت مند روحیں جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی کچھ بھی گنجائش موجود تھی، وہ نبی علیہ السلام سے بیعت یافتہ ہوئے، اور عرب کے وہ منکرین اور وہ معاندین جنہوں نے حق کو پیٹ دکھا دی، آخر کار وہ قابو میں آئے اور دنیا سے رخصت کر دیے گئے۔ تو اللہ رب العالمین کا عذاب تو رسولوں کے ہوتے ہوئے آخر وقت ہم نے خود نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا۔ تو اللہ رب العالمین سورہ حج کی آیات 42 تا 46 میں اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے تو آپ سے پہلے ہر رسول کی تکذیب کی گئی، لیکن ہم نے تکذیب کے فوراً بعد کسی قوم کو پکڑ نہیں لیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے انہیں مہلت دی، میں نے انہیں ڈھیل دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور جب اس قوم پر میری حجت تمام ہو گئی پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اب تاریخ پڑھ کر دیکھ سکتے ہو، اب کھنڈرات کا مشاہدہ کر کے دیکھ سکتے ہو، اب آثار کا مشاہدہ کر کے دیکھ سکتے ہو ہماری پکڑ کیسی تھی۔ اب رب العالمین اگلی آیت کے اندر جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ بڑی توجہ قابل ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، رسول کی تکذیب کرنے والی وہ قومیں جو ہماری گرفت میں آئی ہیں، جب اللہ رب العالمین کے عذاب کا کوڑا برسا وہ ظالم تھی، ان کے محل چھتوں کے بر گر پڑے، ان کے کنویں ویران ہو گئے اور ان کے محلات کھنڈر بن گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ قوموں کی ان بقایا جات کو ہم کیوں محفوظ رکھتے ہیں، یا قدرت قدیمی تاریخ کو، قدیمی کھنڈرات کو، قدیمی آثار کو کیوں محفوظ رکھتی ہے؟ تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ کے بندو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، ان کے کھنڈرات سے عرب لوگ تجارتی سفروں میں گزرتے تھے، اور وہ صرف تفریح تباہ کا سامان سمجھتے تھے اسے، کہ جناب یہ قوم لوط کی بستی ہے، یہ قوم عاد کی بستی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح اس زمانے کے ماہرین آثار ہوتے ہیں نا، متوسمین ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہڑپا موہنجو دڑو کے کھنڈرات کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ تہذیب 4000 سال پرانی ہے، 5000 سال پرانی ہے، لیکن ان 4-5 سالہ
قدیمی تہذیبوں کے نیچے جو سبق موجود ہے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، اس سے کوئی درس حیات حاصل نہیں کرتا۔ بھئی یہ قومیں جن کا تمدن جگمگا رہا تھا، یہ قومیں جن کی تہذیبیں جگمگاتی ہوئی تھیں، آخر خدا کی گرفت میں کیوں آئیں، تلپٹ کیوں ہو گئیں؟ جو سبق مل رہا ہوتا ہے وہ سبق ان آثار سے، ان کھنڈرات سے کوئی حاصل نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ آنکھ دیکھتی ہے، دل اندھا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے پچھلی قوموں کے کھنڈرات کو، پچھلی قوموں کی، قدیمی قوموں کی تہذیب کو اگر باقی رکھا اس لیے تاکہ یہ چلیں پھریں اور ان کی آنکھیں دیکھیں، ان کے کان سنیں، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ آنکھ تو دیکھ رہی ہے، عقل کی آنکھ اندھی ہے، دل کی آنکھ اندھی ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم حق کو قبول نہیں کرتے، یہ جو سچائی کو ہم قبول نہیں کرتے، یہ جو لکیر کے فقیر بن کر انہی روایات کے پیچھے چلتے ہیں جو ہمیں آباء و اجداد سے مل جاتی ہیں، انہی مراسم کے پیچھے چلتے ہیں جو ہمیں گرد و نواح سے مل جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے ذہن میں یہ سوال پیدا کیوں نہیں کرتے کہ آنکھیں بند کر کے جن روایات کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جن مراسم کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، کیا عقل اس کا تقاضا کرتی ہے؟ کیا فطرت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ کائناتی عدالت لگانے سے پہلے رسولوں کے ہوتے ہوئے دنیا کے اندر کئی مواقع پر اپنی علاقائی عدالت لگائی، اور اس طور پر لگائی کافروں اور مومنوں کو الگ کر کے مومنوں کو بچا لیا، کافروں پر اللہ نے اپنا عذاب برسا دیا۔ اور ایسا کیوں کیا؟ تاکہ آخرت کا تصور اس طرح ثابت ہو جائے جس طرح تجرباتی لیبارٹری میں ایک تھیوری ثابت ہوتی ہے، جس طرح طبعی قانون اپنا رزلٹ ہماری آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ تاریخی عذابات اللہ رب العالمین کے عدل کو، اللہ رب العالمین کے انصاف کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا ہوا ہے دوست۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات ہم سمجھتے چلیں، میں نے پچھلے جمعے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، دنیا میں جو شخص آ گیا اس کا سفر آخرت شروع ہو گیا۔ سفر آخرت کی پہلی منزل موت، دوسری منزل عالم قبر یا عالم برزخ، اور تیسری منزل سفر آخرت کی وہ ہے محشر کا میدان۔ جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، نفخ لقیام رب العالمین ہوگا، تمام انسان یعنی تاریخ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف، اپنے رب العالمین کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر 51 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، نفخ لقیام رب العالمین پھونکا جائے گا، تمام انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے اور رب العالمین کی طرف محو سفر ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ جب انسان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ کی آیات 7 تا 11 میں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس دن تم 3 گروہوں میں تقسیم ہوگے۔ پہلا گروہ اصحاب المیمنہ، دائیں بازو والے جو کامیاب ہوں گے، دوسرا گروہ اصحاب المشأمہ، بائیں بازو والے جو ناکام ہوں گے، اور تیسرا گروہ اللہ رب العالمین ہمیں انہیں میں شامل کر دے والسابقون السابقون، جو حق میں قدم بڑھا دینے والے ہیں۔ اب بات کو پھر ہم جوڑتے ہیں نا، اگر آپ کے دماغ حاضر ہیں، ہم سمجھ کیا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نبی اور رسول ہیں انہوں نے اخروی عدل ہمیں دیا ہے،
ہمیں یہ بتایا ہے جو زندگی تمہیں ملی ہے نہ جانے کب ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو زندگی دی ہے وہ آسمانی بادشاہت کے لیے دی ہے، اس شرط پر دی ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین میں اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی آسمانی بادشاہت ہمارے انتظار میں ہے۔ دیکھیں کائناتی عدالت وہ تو اللہ رب العالمین اپنے وقت پر لگائیں گے، کسی کو اس کا وقت نہیں معلوم۔ زمین پر اللہ رب العالمین نے عدالت لگائی وہ رسولوں کے ہوتے ہوئے، جب رسول نہیں ہوتے تو اللہ رب العالمین پھر کفر اور اسلام کی عدالت نہیں لگاتا، لیکن اللہ رب العالمین تنبیہی عذاب بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین تنبیہی آفتیں بھیجتا ہے، جسے قرآن میں عذاب ادنا کہا گیا ہے۔ اب یہ تنبیہی عذاب کیا ہیں، تنبیہی آفتیں کیا ہیں؟ انفرادی زندگی میں کوئی بیماری انسان کو لگ گئی، کوئی پیارا ہمارے درمیان سے چلا گیا، کسی نقصان سے ہم دو چار ہو گئے، کسی ناکامی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، یہ اللہ رب العالمین کے تنبیہی عذاب ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تنبیہی آفتیں ہیں جن سے ہم اپنے مستقبل کو بہتر کر سکتے ہیں، آنے والے کل کو روشن کر سکتے ہیں۔ اور اجتماعی سطح پر تنبیہی عذاب، تنبیہی آفتیں، سیلاب کا آ جانا، طوفان کا آ جانا، قحط کا ٹوٹ پڑنا، زلزلوں کا آ جانا، خانہ جنگی کا ہونا، لڑائیوں کا ہونا، اور اللہ رب العالمین تنبیہی عذاب، تنبیہی آفتیں اس لیے انفرادی سطح پر توڑتا ہے، اجتماعی سطح پر توڑتا ہے کہ ہم انسانوں کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنی بے بسی بھی یاد رہے اور اللہ رب العالمین کی ایک ایسی عدالت بھی یاد رہے جو اس دنیا کے خاتمے پر لگنی ہے۔ اسی لیے دوستو اگر ہم مطالعہ کر سکے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور بالضرور عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا کا مزہ چکھائیں گے۔ عذاب اکبر کائناتی عدالت، اس کائناتی عدالت سے پہلے ہماری تنبیہیں تمہیں پہنچتی رہیں گی، وہ ہمارے عذاب ادنا ہیں۔ اب عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا سے دو چار اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کرتا ہے؟ لعلہم یرجعون، ہم اپنی غلط روش سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہم اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو تنبیہات ہم پہ ہوتی ہیں نا، یہ سدھار کے لیے ہوتی ہیں، یہ وارننگ کے لیے ہوتی ہیں۔ کاش کہ ہم سمجھ جائیں، میرے باپ کا جنازہ اٹھا ہے، میری ماں کا جنازہ اٹھا ہے، میری اپنی اولاد کا جنازہ اٹھا ہے، اس نے تنبیہ کر دی ہے۔ اگر میں کروڑ پتی ہوں، چند لاکھ کا مجھے نقصان ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے تنبیہ کر دی ہے۔ اگر کوئی سیلاب آ گیا ہے، کوئی زمین ہل گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، رب العالمین نے ہمیں تنبیہ کر دی ہے۔ تنبیہ کی یہ مختلف شکلیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سدھار لا سکیں۔ اسی لیے دوستو ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک معروف روایت ہے نا، مسلم کتاب الزہد میں صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن ہر معاملے میں خیر پر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، اگر مومن خوشحال ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے خوشحالی پر، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر مسلمان تنگی کا شکار ہو جائے، مسلمان پریشانی کا شکار ہو جائے، مسلمان بدحالی کے اندر گھر جائے تو وہ پھر صبر کرتا ہے، اللہ کا امتحان سمجھتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں نا، کاش میں آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اتار سکوں۔ میں نے آپ سے کہا جس طرح اللہ تعالیٰ کا طبعی قانون اٹل ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اخلاقی قانون اٹل ہے۔
طبعی قانون، زہر سے انسان مرتا ہے، دودھ پینے سے انسان صحت مند ہوتا ہے، یہ طبعی قانون ہے۔ اخلاقی قانون، جھوٹ بولیں گے مسائل کا شکار ہوں گے، بددیانتی کریں گے کہیں نہ کہیں اس کی سزا ہمیں کسی نہ کسی شکل میں مل جائے گی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے طبعی قوانین اٹل ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اخلاقی قوانین بھی اٹل ہیں۔ اب رسولوں کے ہوتے ہوئے جو اللہ رب العالمین کی عدالت بن کر آتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے دنیا میں انصاف کیا ہے کفر اور ایمان کی بنیاد پر، تو وہ اللہ رب العالمین کے اخلاقی قانون کا تقاضا تھا۔ اب اس بات کو ہم سمجھتے ہیں سورہ عنکبوت مکی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 40 کی روشنی میں سیاق و سباق کیا ہے، کانٹیکسٹ۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، فرعون، حامان اور قارون کا ذکر کیا۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے جس کو بھی پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، ان کے جرائم کی پاداش میں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ان قوموں میں سے کوئی قوم ایسی ہے جس پر پتھراؤ والی ہوا اللہ تعالیٰ نے چلا دی، کوئی قوم ایسی ہے جس کو صیحہ کے عذاب نے آدھا بوچا، یعنی برق اور رعد کے عذاب نے آدھا بوچا۔ کوئی ان میں سے ایسا ہے جسے اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کوئی ان میں سے ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سمندر برد کر دیا۔ لیکن یاد رکھو جس قوم پر جس شکل میں بھی عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اب آپ کے دماغ اگر حاضر ہو تو بات سمجھا سکوں، قوم لوط پر حاصب کا عذاب آیا تھا، یعنی پتھراؤ کرنے والی ہوا قوم لوط پر چلی تھی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ان کا جو اخلاقی جرم بتاتا ہے وہ امرت پرست بن گئے تھے، فیشن کے طور پر ہومو سیکس کیا کرتے تھے، عام مجلس میں، عام شاہراہ پر لوگوں کے درمیان وہ امرت پرستی کیا کرتے تھے، ہومو سیکس کیا کرتے تھے، فیشن انہوں نے اس کو بنا لیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر ٹوٹا ہے۔ اور دوستو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان ایک قلعہ ہے، انسان نامی قلعے کی سب سے کمزور فصیل اس کا جنسی معاملہ ہے۔ شیطان کو انسان نامی قلعے کی جس فصیل سے حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے اس فصیل کا نام ہے جنسیات۔ اللہ سے دعا کیا کریں اور پوری کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العالمین، ظاہر ہے کہ جنسی جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیعت کیا ہے، ہم اس کو قانونی تقاضوں پر پورا کریں، اس کو اخلاقی تقاضوں پر پورا کریں۔ کہیں بھی اپنے جنسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نہ قانون کو شکست دیں اور نہ اخلاق کو مات دینے کی کوشش کریں۔ اور صیحہ کا عذاب قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین پر ٹوٹا، یعنی ایک زبردست چیخ نے ان کو آ لیا، رات اور برق ان پر ٹوٹ پڑے، صیحہ کا عذاب ان پر آیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قوم عاد، قوم سمود کا جو اخلاقی جرم سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ کہ وہ مکانات اور عمارتیں اپنی ضرورت کے لیے نہیں بناتے تھے بلکہ اپنی عیش پرستی کے لیے بناتے تھے، اپنی شہرت کے لیے بناتے تھے، نمود و نمائش کے لیے بناتے تھے، تفاخر کے لیے بناتے تھے، تنافس کے لیے بناتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں جب آخرت کو ایک طرف ہم رکھ دیں تو پھر تمدن کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے، تمدن کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ دوستو سوچے نا کبھی ہمارے پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے نا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی اضافی دولت لے کر ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں اتر گیا، اضافی دولت لے کر۔ اس وقت ہم پاکستانیوں کے 400 ارب ڈالر زمین کی نظر ہوئے ہوئے ہیں،
چوکے چھکے لگا رہے ہیں، راتوں رات امیر بن رہے ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی بن رہے ہیں. بھائی آپ نے اپنی اضافی دولت ریئل اسٹیٹ کاروبار میں لگائی، آپ نے کوڑیوں کی زمین کو لاکھوں سے اوپر کروڑوں میں کر دیا. اس کا نقصان کسے ہوا؟ عام پاکستانی کو. اور یہ عام پاکستانی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو بیچارے سر چھپانے کی جگہ نہیں رکھتے، جو بیچارے کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں اور مکان مالک ہر سال کرایہ بڑھا دیتا ہے. اب جن کے پاس موقع ہوتا ہے وہ بڑا ہوا کرایہ دے دیں گے، ورنہ عام طور پر لوگوں کے پاس سکت ختم ہو چکی ہے. 10% آپ نے ہر سال کرایہ بڑھایا، اب ہر سال لوگ بیچارے اپنے گھر کا پورا سامان اپنے کاندھے پر ڈھو کر اپنا دوسرا آشیانہ تلاش کرتے ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں رہے ان چیزوں کو. اور پھر زمین میں دھسانے کا جو عذاب آیا، کسے آیا؟ قارون کو. قارون کون تھا؟ سرمایہ دار، جاگیردار، جسے اپنی دولت سے محبت تھی، جسے نہ حلال کی فکر تھی نہ حرام کی فکر تھی، بس پیسہ آئے جہاں سے بھی آئے. اب اس کے پاس پیسہ اتنا تھا، دولت اتنی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، لیکن وہ اپنی دولت سے نہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کر رہا تھا، نہ اپنی قوم کے لیے کوئی کام کر رہا تھا، نہ معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے سدھار کے لیے اپنا روپیہ خرچ کر رہا تھا. اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسا دیا. اب تو دنیا کے اندر پاکستان میں ہی دیکھ لیں آپ، کوئی ایک قارون تھوڑی ہے، ہزاروں لاکھوں قارون ہیں. اللہ کے بندو، جو کروڑ پتی ارب پتی ہے، ہر بینک میں اس کا اکاؤنٹ، ملکی کرنسی میں بھی اکاؤنٹ، فورن کرنسی میں بھی اس کا اکاؤنٹ. پھر کون سے بینک کا لاکر ہے جہاں اس کے ہیرے جواہر اور قیمتی چیزیں رکھی بھی نہیں ہیں. یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے جس انسان کو، جس مسلمان کو دولت زیادہ دی ہے، ضرورت سے زیادہ دولت، وہ اس لیے نہیں کہ وہ خود عیاشی کرے، بلکہ اس لیے دی ہے وہ معاشرے کی فلاح و بہبود میں حصہ لے، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے، وہ غریبوں کا سہارا بننے کی کوشش کرے، وہ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین نے اگر زائد دولت دی ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا کہ آپ اب اس دولت کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اور سمندر برد کسے کیا تھا؟ قارون کو، فرعون کو اور حامان کو. فرعون اور حامان کون تھے؟ متکبر، اپنے آگے کسی کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، لوہا ان کی گردن میں تھا، انہوں نے اپنے آپ کو انانیت کا بت بنا رکھا تھا. ساری دنیا کو، دنیا کے سارے انسانوں کو فرعون اور حامان ہیچ سمجھتے تھے. اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے. رب العالمین نے دریا برد کیا، سمندر میں اللہ تعالیٰ نے غرق کیا. اسی لیے دوستو، ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی عاجز بنائیں اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو عاجز بنا کر رکھیں. کبھی بھی اس خناس کو اپنے اندر پلنے نہ دیں، میں دوسرے سے بڑھ کر ہوں، دوسرا مجھ سے کمتر ہے. ہم سب اولاد آدم ہیں، ہم سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، تو بڑھ کر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر انسان کو انسان ہونے کا احترام دیں، ہر انسان کو انسان ہونے کی عزت دیں. تو اللہ رب العالمین کا جو اخلاقی قانون ہے یہ بالکل اسی طرح اٹل ہے جس طرح اللہ رب العالمین کا طبعی قانون اٹل ہے. جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، منکرین خدا ہوتے ہیں، وہ یہ سوال لازمی اٹھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے نعوذ باللہ کہ وہ یوم جزا بپا کرے، وہ کائناتی عدالت لگائے، وہ یوم عدل کا نفاذ کرے، کسی کو جنت میں بھیجے، کسی کو جہنم میں بھیجے. میں نے ایک جملے میں دوستو بات سمیٹنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کی قسم، ہم انسانوں کو اپنی منصوبہ بندی میں، اپنی اسکیم میں
آسمانی بادشاہت کے لیے پیدا کیا ہے۔ شرط صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، بس آسمانی بادشاہت کے لیے۔ تو ہم سب کی دعا ہونا چاہیے، ہم سب کی کوشش ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچائیں، کوشش کریں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خوف خدا رکھتے ہوئے زندگی کے شب و روز ہم نے گزارنے ہیں۔ جہنم کوئی معمولی چیز لے رہے ہیں ہم، اللہ رب العالمین کی آگ ہے، وہ پہناوا آگ کا، وہ آگ جو جسموں کو ڈھا دے، جو کھالوں کو جھلسا دے، پانی کھولتا ہوا ملے، زخموں کا دھون ملے یا پینے کو پیپ ملے، کھانے کو اللہ رب العالمین زقوم دے، کانٹے دے۔ سوچو تو صحیح، جہنم کی زندگی وہ ہے، نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ وہاں گلے میں توق ہے، وہاں پیروں میں زنجیریں ہیں، وہاں حسرت کی زندگی ہے، حسرت کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اور اس جہنم سے بچنے کا صرف ایک طریقہ، اللہ کی فرما برداری کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں، خوف خدا کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اس کے مقابلے میں جنت، جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی بادشاہت کہا ہے، کبھی غور تو کیجئے گا آپ، جو چاہیں گے ملے گا۔ اللہ اکبر! کون سے محلات، کون سی گاڑیاں، کون سی عیش پسندی کی زندگی ہے جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں جنت کے اندر وہ موجود نہ ہو؟ اللہ اکبر! جنت کے اندر زندگی ہے، موت نہیں ہے، صحت ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، وہاں رحمت ہے، وہاں نقمت نہیں ہے، وہاں لذت ہے، وہاں الم نہیں ہے، وہاں خوشی ہے، وہاں غمی نہیں ہے۔ اس جنت کے اندر اللہ کی قسم ہم چلے گئے، کھائیں گے پیئیں گے، لیکن کوئی تھوک نہیں ہے، کوئی بلغم نہیں ہے، کوئی کھنکار نہیں ہے، کوئی بول و براز نہیں ہے۔ اور ایسی جنت میں جانے کے لیے صرف اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ دوستو اللہ کی قسم آخری بات کہوں، یہ جو قرآن کے اندر جنت کا تصور ہے نا، یہ صرف ہمارے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے جنت کو، اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہوں، بادشاہی کے جو اسباب، بادشاہی کے جو لوازم تھے، اللہ رب العالمین نے بادشاہی کے اسباب اور لوازم کو مستعار لے کر اپنی آسمانی بادشاہت کو بیان کیا ہے۔ ورنہ ہمارے رسول کہتے ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ رب العالمین کی جنت وہ ہے، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کو سنا نہیں ہے، اور کسی دل میں اس جنت کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ اس جنت کے لیے کیا ہم اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے؟ جذبات کو قربان نہیں کر سکتے؟ اللہ کی قسم کائناتی عدالت لگے گی جب میں اپنی آزادی، اپنے اختیار کا غلط استعمال کروں، جب میں اپنی آزادی، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنا گھر تباہ کر دوں، اپنا خاندان تباہ کر دوں، اپنی معیشت تباہ کر دوں، اپنا سماج تباہ کر دوں، اپنی سیاست تباہ کر دوں، تو اللہ رب العالمین کٹہرے میں کیوں نہ کھڑا کرے؟ کائناتی عدالت لگے گی۔ وہ ریاستیں، وہ حکومتیں جن کی ذمہ داری ہے جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، لیکن حکومت اور ریاست کو نہ عوام کی جان کی فکر ہو، نہ مال کی فکر ہو، نہ عزت و آبرو کی فکر ہو، روزانہ چور ڈاکو ہمیں لوٹ لیں، ٹارگیٹڈ کلنگ ہو جائے عوام کی، ڈاکوؤں کے ہاتھوں اپنی جانیں بچاتے ہوئے مارے جائیں، معصوم بچے بچیاں ان کی عزتیں تار تار ہو جائیں، حکومت کو کوئی فکر نہ ہو ہماری جان مال عزت و آبرو، تو اللہ تعالیٰ ایسی ریاست ایسی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیوں نہ کرے؟ وہ حکومت اور ریاست جو ترمیمات کا کھیل کھیلے، ایسی ترمیمات جن کا تعلق عوام سے نہیں ہے، نہ عوام کے کھانے سے، نہ عوام کے پینے سے، نہ عوام کے مکان سے،
صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ریاستیں، جو حکومتیں ترمیمات کا کھیل کھیلیں، خدا ایسی ریاستوں کو، ایسی حکومتوں کو اپنی عدالت میں کھڑا کیوں نہ کرے، ان سے سوال کیوں نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔